بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریڈ نالج کے محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے متعلق پوچھے گئے کچھ اہم سوالات اور اس کے جوابات حل کریں گے، اور یہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرمودہ ہیں۔ چلیے ہم بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، آپ عنوان پڑھ ہی لے رہے ہیں، مسافر قربانی کرنے پر قادر ہو تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ سوال ہے، مسافر جو مکان میں صاحب نصاب ہے، اس کو حالت سفر میں اگر قربانی و فطرہ دینے کی قدرت ہو تو اس پر قربانی یا فطرہ واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر فی الحال سفر میں مقدار نصاب مال ساتھ نہیں ہے لیکن بوقت ضرورت منگانے پر قادر ہے، ایسے شخص پر کیا حکم ہے؟ جواب، ایسے مسافر پر نہ صدقہ فطر واجب ہے نہ قربانی، اور اگر اس مسافر کے پاس نصاب ساتھ بھی موجود ہو تو قربانی پھر بھی واجب نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے۔ لیکن اگر ایام قربانی میں مقیم ہو گیا تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی۔ سفر سے مراد سفر شرعی یعنی 77 کلومیٹر کا سفر ہے۔ دوسرا سوال، جس کا روپیہ کمپنی میں لگا ہو پاس کچھ نہ ہو تو قربانی واجب ہے یا نہیں؟ بکر صاحب نصاب ہے مگر اس کا روپیہ تجارتی کمپنی میں دیا ہے اور بغیر 1 سال گزرے روپیہ مل نہیں سکتا، غرض بکر کے قبضے میں نہیں، یعنی ملک ہے قبضہ نہیں، اور بکر اس وقت افلاس کی حالت میں ہے، قربانی کرنے کو روپیہ نہیں ہے، نہ قرض مل سکتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ جواب، اگر کوئی چیز ضرورت سے زائد فروخت کر کے قربانی کر سکے تو واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ تیسرا سوال ہے، بجائے قربانی کے اتنی رقم خیرات کرنا جائز نہیں؟ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ جو جنگ آج کل جاری ہے جس کا منشا قطعی طور پر سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ عیسائی سلطنت اسلام کو خدا نہ خواستہ مٹانا چاہتی ہے، اور اگر اس لڑائی میں ترکوں کو شکست ہو گئی تو بظاہر پھر حرمین شریفین کی حفاظت کی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیا ایسی حالت میں یہ جائز ہے کہ بجائے قربانی کرنے کے جانور کی قیمت ترکوں کے امدادی سرمایے میں دے دی جائے؟ اگر ایسا کیا جائے تو کیا مسلمان قربانی کے فریضے سے سبکدوش ہو سکتے ہیں؟ اور جو لوگ قربانی کریں ان کو اس موقع پر قربانی کی کھال سرمایہ مذکور یعنی ترکوں کی امداد میں دینا بہتر ہے یا مدارس اسلامیہ میں دینا افضل ہے؟ جواب، خود قربانی کی قیمت دینے سے تو قربانی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، اگر کسی نے ایسا کیا تو گنہگار ہوگا۔ کیوں؟ لأن الابدال لا تنسب بالرأی کما صرح به الفقہاء، البتہ چرم قربانی کی قیمت اس وقت مدارس میں دینے کی نسبت اس چندے میں دینا بہتر ہے۔ چرم یعنی قربانی کی کھال، ہاں ضرورت شدیدہ مستثنیٰ ہے، لیکن ایک شرعی ہیلہ کر وہ یہ ہے کہ اس چرم قربانی کی قیمت کا دینا اس طرح ہونا چاہیے کہ اول کوئی مسکین کوئی خاص مقدار روپیے کی کسی سے قرض لے اور پھر اس چندے میں داخل کرے، پھر چرم کی یعنی کھال کی قیمت اس مسکین کو بطور مالک دے دی جائے اور وہ مسکین اس سے اپنا قرضہ ادا کرے۔ اگر چرم کی قیمت براہ راست اس چندے میں دے دی جائے گی تو ادا نہیں ہوگی کیونکہ مالک بنانا ضروری ہے۔ پھر عنوان ہے، قربانی نہیں کی تو اب اس کی قیمت کا باپ دادا اولاد کے علاوہ کسی غریب کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ سوال، قربانی جس کے ذمہ واجب تھی اس نے اپنی سستی سے ایام قربانی میں قربانی نہ کی، ایام گزرنے کے بعد جب وہ قربانی کی قیمت خیرات کرے تو اصول یا فروع یعنی باپ دادا اولاد یا کافر کو خیرات کر سکتا ہے اگر وہ مفلس حاجت مند ہوں یا نہ ہوں؟ جواب، فقہا کے کلام میں اس باب میں یہ الفاظ ہیں جو وجوب تصدق پر دال ہیں، یعنی جس کا مقتضا یہ ہے کہ صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ واجبہ کا مذکورین فی السوال یعنی باپ دادا اولاد کافر جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ان پر صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے قربانیاں کر دی لیکن جانور نامزد متعین نہیں کیا تو قربانی ہوگی یا نہیں؟
ایک سوال ہے کہ زید اور عمر دو بھائی ہیں، ان کا مال ایک جگہ جمع ہے اور کھانا پینا علیحدہ ہے، یہ ہمیشہ اس مال میں سے قربانی کرتے ہیں، مگر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حصہ مقرر نہیں کرتے، صرف دو حصے ہوتے ہیں اور کبھی 4 ہو جاتے ہیں کہ ایک ماں کا ایک باپ کا، آیا اس طریقے سے قربانی کرنے سے درست ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر اس طریقے سے درست نہ ہو تو طریقہ بتلا دیجیے۔ جواب: صورت مسئولہ میں قربانی درست ہو جائے گی، باقی بہتر یہ ہے کہ ہر جانور پر ایک خاص شخص کا نام دیا جائے کہ یہ فلانے کی طرف سے ہے اور وہ فلانے کی طرف سے اور وہ فلانے کی طرف سے۔ اس کے بعد سوال ہے، خصی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک کے خصیے مل دیے جاتے ہیں اور دوسرے کے چڑھا دیتے ہیں اور تیسرے کے نکال دیتے ہیں، ان تینوں میں کون درست ہے یا تینوں درست ہیں؟ اور جبکہ خصیہ نکل گیا تو 1/3 سے زیادہ عضو بلکہ ثابت عضو جاتا رہا تو قربانی درست نہیں ہونی چاہیے۔ جواب: تینوں درست ہیں، اور یہ عضو چونکہ مقصود نہیں بلکہ اس اخصاء سے یعنی خصی بنانے سے گوشت اور بھی عمدہ ہو جاتا ہے، لہذا اس کا ذہاب یعنی اس کا نکال دینا مضر نہیں ہے، جیسا کہ عالمگیری میں مجبوب یعنی مقطوع ذکر یعنی جس کا آلہ تناسل نہ ہو، ایسے بکرے کی قربانی کا جواز مصرح یعنی اس کی صراحت کی گئی ہے۔ سوال ہے کہ خصی کرنے کے عموماً 2 طریقے ہیں، ایک یہ کہ مخصوص رگ کو کاٹ کر یا مسل کر، دوسرے شغاف دے کر عضو مخصوص کو قطعی نکال کر، ان میں قربانی کس کی درست ہے؟ جواب: فقہا کے اطلاق سے دونوں صورت جواز کی ہیں، اگر دوسری صورت میں عضو فوت ہونے کا شبہ ہو تو فوت وہ معنی ہے جس سے قیمت کم ہو جاتی ہے اور اس سے قیمت اور بڑھ جاتی ہے، لہذا مضر نہیں ہے۔ الغرض خصی جانور کی قربانی درست ہے، خواہ عضو چیر کر نکال دیا ہو یا مل کر بیکار کر دیا گیا ہو۔ بعض لوگ بدھیا جانور کی قربانی درست نہیں سمجھتے، سو یہ خیال غلط ہے، بلکہ بدھیا یعنی خصی جانور کی تو اور زیادہ فضیلت ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھیا دمبے کی قربانی فرمائی ہے۔ آگے سوال ہے، بانج جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ سوال ہے، بانج گائے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو شروع سے ہی نہیں جنتی، دوسرے وہ جو ایک بچہ جن کر پھر نہ جنے، تو ایسی گائے کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ درست ہے۔ گابن جانور کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ سوال: ایک گائے قربانی کی نیت سے خریدی گئی، خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تو گابن ہے اور گابن گائے کی قربانی کو عالمگیری میں مکروہ لکھا ہے، تو اس کے عوض دوسری گائے خرید کر قربان کر دے یا اسی کو رہنے دے اور سال آئندہ اس کو ماں اس کے بچے کے قربانی کر دے؟ قربانی کرنے والا غنی ہے اور زمانہ قربانی کا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر بچے میں جان نہ پڑی ہو تب تو اس کے جواز میں شبہ ہی نہیں، ورنہ بہتر ہے کہ دوسری کر لے اور اس گابھن کو جو چاہے کرے، البتہ اگر دوسری گائے کم قیمت کی ہو تو قیمت میں جتنا فرق ہے اس کے بقدر خیرات کر دے۔ جس جانور کا سینگ ٹوٹ جائے یا کھول اتر جائے، جس گائے کا ایک سینگ کا کھول اتر جائے اور سینگ کی گودی نہ ٹوٹے، اس کی قربانی درست ہے۔ سوال: ایک گائے کے دونوں سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے اور اندر کے گودے یعنی ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جب گائے کے سینگ ٹوٹ گئے تو اندر کی جو ہڈی جوڑ کی ہے جس کے اندر مغز ہے وہاں تک شکستگی پہنچ گئی، پس اس کی قربانی جائز نہیں، گو اندر کی ہڈی نہ ٹوٹی ہو۔ جس جانور کا ایک تھن گرا یا کٹا ہو، اس کی قربانی۔ سوال: ایک گائے جس کا ایک تھن گر گیا ہے اور 3 باقی ہیں، قربانی کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: رد المختار میں یہ عبارت ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی اونٹ اور گائے میں اگر ایک تھن گر گیا تو جائز ہے اور اگر 2 ضائع ہو گئے تو جائز نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی گائے کی قربانی جائز ہے۔ جس بکری کی پرورش سور کے دودھ سے ہوئی ہو، اس کی قربانی درست ہے، البتہ قربانی کے کچھ ایام پہلے چاہیے کہ اس کو دوسرا چارہ کھلاتے رہا جائے۔ سال پورا ہونے میں صرف 1-2 دن کم ہے تب بھی اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ سوال: قربانی کا جانور مثلا بکرا اگر پورا سال ہونے میں 1-8 روز کم ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح گائے کے 2 سال پورا ہونے میں بھی 1-2 روز کم ہو تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: نہیں ہوگی۔ سوال: ایک بکرا نہایت فربا یعنی تندرست تیار ہو گیا ہے، جوان ہے، دانت بھی ہے، مگر سال پورا ہونے میں 8 یوم کم ہے،
اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب صورت مسئولہ میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ دوستوں یہ وہ سوالات تھے جو عام طور پر قربانی کے متعلق پوچھے جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔